پیرنٹنگ کے اندر ایک چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہے جسے کہا جاتا ہے رول ماڈل۔ رول ماڈل دراصل ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کو کوئی بھی دوسرا جو ہے وہ آئیڈیلائز کر رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات اتھارٹی کی بنا پر، مثلا کوئی سینئر ہے تو اس کو دیکھ کر، بعض اوقات مختلف اور وجوہات، کلچرل وجوہات ہوتی ہیں۔ جیسے اب ہمارے گھروں میں بالخصوص کیونکہ ہم پیٹریارکل سسٹم کے اندر رہتے ہیں، جہاں پر باپ جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے اور تمام جو سماجی اور معاشی چیزیں ہیں ان کا کم و بیش مرکز جو ہے وہ باپ ہوتا ہے۔ اب اگر دیکھیے انکہے طور پر بچہ یہ یعنی اس باپ کو کسی نہ کسی طور پر کاپی کر رہا ہوتا ہے، وہاں سے وہ اپنے رویے مستعار لیتا ہے جو بتدریج پختہ ہوتے جاتے ہیں اور پھر وہ اس کی شخصیت میں مستقلاً ڈھل جاتے ہیں۔ اگر آپ کا رول ماڈل نہیں ہے گھر میں، یا رول ماڈل جو ہے وہ کچھ ایسا کر رہا ہے جو کہ بچے کے مستقبل کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو بہت مشکل ہے کہ بچہ سامنے موجود رول ماڈل کو چھوڑ دے اور آپ کی زبانی کلامی جو نصیحتیں ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہو جائے۔ آپ کی نصیحتیں ہیں یا ارد گرد کی ہیں یا آپ کے ادارے سے کہیں سے مل رہی ہیں، تو وہ ایسے نہیں ہوگا۔ دراصل جب انسان کے سامنے کوئی رول ماڈل ہوتا ہے تو وہ اس کو جو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے اس کی شخصیت سے کچھ اجزاء لے کر اپنی شخصیت میں ڈالے ہیں، اور اس کو یہ جو خوشی یا یہ جو مان ہوتا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے سیکھا ہے، اپنی آزادی سے سیکھا ہے، یہ اس کے اندر ان سیکھی ہوئی چیزوں کو پختہ تر کرتا چلا جاتا ہے۔ یہی اگر چیزیں اس کو جبراً ہم بٹھا کر کہیں کہ تم ایسے کرو، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ شاید کچھ وقت کے لیے کر بھی دے، لیکن جو ہی اس کی فطرت کو، اس کی شخصیت کو آزادی ملے گی تو وہ کسی اور طرف نکل جائے گا۔ وہ چیزیں جو اس نے وقتی طور پر خوف کی وجہ سے یا کسی جبر کی وجہ سے دبا دی تھیں، وہ ان سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جن بچوں کو اول عمر میں بہت زیادہ پیسے کی کنجوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے گھروں کے اندر، جب کبھی زندگی ان کو موقع دیتی ہے، فرض کیجئے بعد میں وہ اچھا کمانے لگ جائیں، تو وہ بہت فضول خرچ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جبر، معاشی جبر کی وجہ سے ان کو پہلے وقت نہیں ملا یا موقع نہیں ملا، تو وہ جو چیز سپریس ہوتی چلی گئی وہ بعد میں سر ضرور اٹھاتی ہے۔ تو رول ماڈل جو ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جیسے میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو میں کہا کہ وہ آپ 18 گھنٹے کے لیے گھر کے اندر ہیں اور آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، پہننا سونا، سب کچھ وہ دیکھ رہے ہیں، اور وہیں سے ہر بچے کو ضرورت ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر کچھ اپنی چیزیں لے کر جانے کی۔ مثلا اسے کھانا کیسے ہے، اسے سونا پہننا کیسے ہے، یہ چیزیں وہ کہاں سے سیکھے گا؟ جو قریب ترین دستیاب لوگ ہیں انہی سے سیکھے گا۔ ان میں سے بھی رول ماڈل وہ ہوتا ہے کہ جو اس سے بڑا تو ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ بچہ اس کے محبت میں بھی مبتلا ہوتا ہے، جیسے ماں ہے، جیسے باپ ہے، تو یہ سارے اس کے رول ماڈلز ہوتے ہیں۔ میرا جی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ گھر کی عورتیں وہ نصاب کی کتابیں ہیں جنہیں پڑھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے باہر کی عورتوں سے کیسے پیش آنا ہے۔ اس بات میں بڑی گہرائی اور بڑی خوبصورتی ہے۔ دیکھیے، اسی سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گھر کی عورتوں کا جو رول ماڈل ہے انہی سے یہ تعین ہوتا ہے کہ باہر کی عورتوں سے کیسے پیش آنا ہے۔ بعینہ ہی جو لڑکیاں ہیں انہیں گھر کے مردوں کے ٹریٹمنٹ اور ان کے ساتھ رہن سہن سے یہ سیکھتی ہیں کہ ہم نے باہر کیسے پیش آنا ہے۔ تو یہ اہمیت رول ماڈل کی کبھی بھی نظر انداز نہ کیجیے۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں جو اپنے بچوں کو بہت بری طرح مارتے تھے کہ تم پڑھتے کیوں نہیں ہو، تمہیں پڑھنا چاہیے، مسلسل ترقی کرنی چاہیے۔ اچھے عہدے پہ تھے ویسے، وہ خود افسر تھے اچھے۔ خود ان کا کام یہ تھا کہ وہ سارا دن لاؤنج میں بیٹھ کر تو موویز دیکھا کرتے تھے، لمبی موویز کے بہت شوقین تھے، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کے کوئی 4-5 بچے تھے، تو ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ سارے اپنے اپنے کمروں میں بند ہو کر بیٹھ کر پڑھیں اور میں ویڈیوز دیکھوں، اور جب موویز دیکھوں، اور انہیں جب کہا کبھی احساس ہوتا تو وہ اپنے آپ کو بالکل بری و ذمہ قرار دیتے کہ میں نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا ہے۔ نہیں بھائی، آپ نے ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔
آپ نے اب بطور رول ماڈل رہنا ہے تاکہ آپ کے بچے جو ہیں ان کو اس کی، اگر مثلا جیسا کوئی بھی ماں یا باپ جو ہیں گھر میں کتابوں کی عزت نہیں ہے، گھر میں پڑھے لکھی بات کی عزت نہیں ہے، یا اس کو توجہ نہیں دی جاتی، جس طرح کی چیزوں کو آپ توجہ دیں گے بچے کی فطری اس کے اندر ایک لالچ ہوتا ہے کہ وہ تعریف حاصل کرنا چاہتا ہے۔ فرض کیجئے آپ بڑی تعریف کرتے ہیں جب کوئی کسی کو مار کر آتا ہے اور دھونس جما کے آتا ہے، روب جما کے آتا ہے، تو وہ بچہ خود بخود باہر کہیں دھونس جمائے گا، غنڈہ گردی کرے گا اور آپ سے آ کے تحسین وصول کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر آپ اس کی تعریف کرتے ہیں اس کے پڑھنے پر، اس کے نالجیبل ہونے پر، جنرل انفارمیشن کے ہونے پر، سینسیبلٹی پر، تو وہ ان چیزوں کو پھر آگے بڑھائے گا۔ اس میں یہ چیز ایک اور چیز، رول ماڈل کی بات کافی تفصیل سے ہو گئی۔ دوسری بات سر راہ میرا خیال ہے مجھے پہلے بتا دینا چاہیے تھا، میری سبھی ویڈیوز کے اندر جو نوٹس ہوتے ہیں ویڈیو کے، وہ نیچے میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں۔ میں یہ جب بھی بات کرتا ہوں تو پہلے میرے پاس کچھ مائنڈ میپ ہوتا ہے، جو اس مائنڈ میپ کو منو آن ٹیکسٹ فارم میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں، تاکہ آپ اگر یاد کرنا چاہیں کہ کس وقت ویڈیو میں کیا بات ہوئی تھی تو وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا اہم نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی پرورش کے دوران، تربیت کے دوران تیزی نہ کیجیے کہ ایک آپ نے حکم دے دیا ہے تو وہ فوراً مانا جائے۔ انسانی جو شخصیت ہے یہ ضدی خودرو پودے کی طرح ہوتی ہے، انسانی کے اندر جو عادات ہوتی ہیں، خواہ وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ مالی بتاتے ہیں کہ جو ضدی خودرو پودے ہوتے ہیں جن کی جڑیں بہت نیچے تک گئی ہوں، ان کو آپ ایک ہی دفعہ اگر کھودنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو آپ خود تھک جائیں گے، ان کی جڑ وہیں رہے گی اور کچھ عرصے بعد وہ پھر سر نکال لیں گے۔ ان کا حل صرف یہ ہوتا ہے، یہ مالی حضرات بڑی اس طرح سے جانتے ہیں، کہ آپ اس پودے کو ہلکا ہلکا ہفتے میں 2 دفعہ کاٹیے، روزانہ کاٹیے اوپر سے، جو ہی وہ سر اٹھائے کاٹتے ہیں، جو ہی سر اٹھائے کاٹتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کچھ عرصہ آہستہ اور مستقل مزاجی سے، تحمل سے اس کام پہ آپ لگے رہیں گے تو یہ خود رو پودا جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، اس کی گہری ترین جڑ وہیں ختم ہو جائے گی۔ انسانی فطرت، انسانی عادات بالکل ایسے ہی ہیں۔ آپ کو صبر اور تحمل کے ساتھ اور ٹھنڈک کے ساتھ مستقل مزاجی سے بچوں کے اندر جو بھی آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں اس کو آہستہ سے کیجیے۔ جیسے کہا جاتا ہے سہج پکے سو میٹھا ہو۔ اگر آپ تیزی کریں گے یا یہ سمجھیں گے کہ یہ مشینز ہیں جن کو ایک آرڈر دے دیا ہے، 2-4 دفعہ آرڈر دیا اس کے بعد چیخنا شروع کر دیا، تو وہ بات جو ہے وہ کبھی بھی ان کے ذہنوں میں جمے گی نہیں۔ یاد رکھیے، چیخنے سے بچہ خاموش تو ہو جاتا ہے، قائل نہیں ہوتا۔ اندر سے اس نے ابھی مانا نہیں ہوتا آپ کی بات کو، وہ اندر سے اس کا دل اس پر نہیں آیا ہوتا کہ ہاں یہ ایسے ہے اور اس وجہ سے کرنا چاہیے۔ لہٰذا دوسرا اہم نقطہ جو آج کی ویڈیو میں بیان کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دھیرج رکھیے، آہستہ چلیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس پر ہم اور بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔